صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر ایسا سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مزید نوازا اور کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کو بھی نوازا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی سفر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر امت کے لیے رہنمائی نہ ہو یا عقائد کی درستگی نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ رسول میں ہیں، مگر ان کی نبوت ہر جگہ پہ ہے، ان کی رسالت ہر جگہ پہ ہے، ان کی ختم نبوت ہر جگہ پہ ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفائی ہے۔ خدا کی خدائی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رب جیسا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے بعد کرۂ ارض پہ حضرت محمد مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کرنا، مکہ مکرمہ سے نکلنا، یہ کوئی عام بات نہ تھی کہ ہم نے سن لیا اور خطیب نے سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو رات کے اندھیرے میں دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر کے جاؤں، کیونکہ تجھ میں جو انوارات جلیات اللہ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن حکم خدا ہے جسے میں مصطفیٰ پورا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا۔ جب حالات اس طرح کے ہوں اس وقت پھر راستہ بدل لینا، مگر اپنے مشن پر قائم رہنا، اپنے مشن پر ڈٹے رہنا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مشن نہیں چھوڑا، جس توحید کے پرچم کو اٹھایا تھا وہ توحید کا پرچم نہیں چھوڑا۔ یہ دشمن کوئی آج سے پیچھے نہیں ہے، اس کو 13 سال ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرتے ہوئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں گئے، غار سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مدینہ شروع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سواریوں پر سوار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ کافر لگے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے اندر حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھوڑے پر آئے تھے۔
لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ بشارت پوری ہو کر رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ اس وقت یہ بزرگ ہو گئے تھے، داڑھی سفید ہو گئی۔ کہا اسلام میں کنگن پہننے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ آگے بڑھو، آج حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ فرمان زندہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ڈالے گئے۔ یعنی اس وقت مشہور تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگنوں جیسے کسی کے کنگن نہیں ہیں، اتنے قیمتی تھے، ہیرے اور جواہرات بیچ میں جڑے ہوئے تھے اس کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوئے ام محمد کی جھونپڑی پر آئے، وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام محمد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر روزانہ لوگ مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، جو راستہ مدینہ کی طرف آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے میں لوگ انتظار کیا کرتے تھے، بچے بھی آ جاتے، بوڑھے بھی آ جاتے، جوان بھی آ جاتے۔ صبح سے کھڑے ہوتے، دوپہر کو جب دھوپ تیز ہو جاتی پھر وہ واپس چلے جاتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے آخری دنوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 سفر کو 27 تاریخ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سفر کا آغاز کیا اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تقریباً 8 ربیع الاول تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے تمام لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ میں آئیں گے۔ لوگ انتظار کے لیے باہر نکل آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوبہ کے مقام پہ رہے، بعض نے لکھا وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 دن رہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے 13 دن لکھا ہے، بعض نے 4 دن لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد بنائی۔ مسجد کوبہ جو بنی ہوئی ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی مسجد کوبہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ پاک اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نماز جمعہ یہیں پہ پڑھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی صحابہ گارا بنا رہے ہیں، ان گاروں سے اور پتھروں سے مسجد تیار کی جا رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھاری پتھر اٹھا کے لاتے، کیونکہ نبی کے اندر طاقت دنیا کے 40,000 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم 2 لوگ مل جاتے اور وہ پتھر بمشکل اٹھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس طرح کے 2 پتھر بڑی آسانی سے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھر پکڑنے کی کوشش کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مسکرا کے آنکھوں کے اشارے سے کہتے نہیں یہ میں لے جاؤں گا، تم دوسرا اٹھا کے لے آؤ، یہ میں لے جاتا ہوں وہ پڑا ہوا ہے وہ تم اٹھا کے لے آؤ۔ میں نے کہا وہ مسجد بھی بڑی مقدس ہے، وہ پتھر بھی بڑا مقدس ہے جس کو اللہ کے نبی نے اٹھایا،
اور نبی अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से मस्जिद बनाई है, अपने हाथों से मस्जिद तामीर की है। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद बना रहे हैं। आज का उम्मती मस्जिद के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो तो उठाना गवारा नहीं करता, मस्जिद के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो उठा के साइड पे रखना गवारा नहीं करता। हम चौधरी साहब हैं, हम सेठ साहब हैं, हम लैंडलॉर्ड हैं। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कौन है? नबियों के सरदार हैं। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मुकाम इमामुल अंबिया का है, जो अपने हाथों के साथ मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। नेकी करवाना और चीज़ है, लेकिन खुद नेकी करना ये और चीज़ है। पैसा देना मस्जिद के अंदर, फंड दे देना, मस्जिद के साथ तावन करना ये और चीज़ है। लेकिन मस्जिद बन रही हो या मस्जिद में कोई ऐसा काम हो वो काम कर देना। और उलमा ने लिखा है जो मस्जिद की सफाई करते हुए आदमी मुसलमान जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। हम शर्म महसूस करते हैं। नेकी के काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़े, सहाबा इकराम ने नहीं छोड़े। मस्जिद नबवी की तोसी की जा रही है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान हैं, मगर गारा बना हुआ है मट्टी का। सैयदना फारूक आज़म मट्टी के बीच में, गारे के बीच में खड़े होकर सहाबा इकराम को आगे गारा डाल डाल के दे रहे हैं। अपने कपड़े ऊपर किए हुए हैं, गारे के अंदर खड़े हैं। हम खड़े हो सकते हैं? हम कहते हो रुक जा भाई, रुक जा 1 मिनट, सानू नंग लें दे, रुक जाओ 1 मिनट, नक्शा देखने के लिए आए हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मिस्त्री को रोक दिया जाता है। दुनिया का हर काम हम कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो नेकी का काम करने के अंदर हमें शर्म महसूस होती है। जैसे बच्चों की तरबियत करने में हम शर्म महसूस करते हैं, लेकिन जब बच्चों के सामने उसकी वालदा को गाली दी जाती है फिर शर्म नहीं आती। बच्चे की तरबियत करनी है फिर शर्म आती है। उसे पाकी न पाकी के मसाइल बताने हैं, कहते हैं शर्म आती है। आप बता दें तो दीन के कामों में कोई शर्म नहीं है। जितना आदमी दीन का काम करता है अल्लाह के यहाँ वो उतना महबूब हो जाता है। अल्लाह शक्ल सूरत को नहीं देखता, ये लिबास अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह आमाल देखता है। आमाल की वजह से इंसान को बुलंदियां मिलती हैं, रुतबा मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों के साथ सहाबा इकराम को साथ मिलाया और मस्जिद तामीर फरमाई। और पहला जुमे का खुतबा आका अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद में दिया। और पीछे मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कुछ दिन गुजारे। आका अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ, सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ हैं, ग़ुलाम साथ है। नबी अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हैं। और जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए उस वक़्त चढ़ाई ये थी, जब कूबा से आए तो ज़मीन यूँ आ रही थी, यूँ। फिर नबी अलैहिस्सलाम यूँ ऊपर चढ़ाई चढ़े। जब मदीना सामने आया तो अल्लाह के नबी ने यूँ नीचे उतरना था, पहाड़ी से यूँ नीचे उतरना था। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम जब चढ़ाई पर सवारी गई और जब दोबारा ऊपर से नीचे आने लगी, सारा मदीना सामने खड़ा है, बच्चे भी सामने खड़े हैं, बच्चियां भी सामने खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं और तड़प रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए। कुछ सहाबा तो थे जो मक्का मुकरमा में कलमा पढ़ चुके थे, इस्लाम कबूल करके आए, उन्होंने तो अल्लाह के नबी को देखा था। मगर जो पीछे लोग थे यसरब के अंदर, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था। और ये कोई तैयारी करके नहीं खड़े थे कि हमने क्या पढ़ना है, क्या कहना है। नबी अलैहिस्सलाम की सवारी जब यूं पहाड़ से नीचे आई, आका अलैहिस्सलाम पहले यूं हुए तो जो ऊँटनी थी उसका सर यूं निकला,
پہلے اونٹنی کا سر اوپر آیا، یہاں سے آنا، اونٹنی کا سر یوں دیکھا مدینے والوں نے یوں کہ اونٹنی آ رہی، اونٹنی کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری یوں آئی، پھر جب یوں آئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل سیدھا مدینہ والوں کے سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا۔ کتنے وہ مقدس لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وضوحا کا چہرہ دیکھا۔ اور بچیاں کھڑی ہیں بے ساختہ زبان سے، کوئی یاد نہیں کروایا، وہ عربی لوگ تھے، عربی تھے، بے ساختہ زبان سے، بچیوں کی زبان سے کیا نکلا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو بچیوں کی زبان سے نکلا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تمام بچیوں نے بیک آواز ایک ہی لمحے میں ان کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، طلع البدر علینا، سبحان اللہ، یہ 14ویں کا چاند آ گیا ہے، واجب الشکر علینا، اور ہم پر واجب الشکر، ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ، پھر وہاں انہوں نے بچیوں نے دف بجایا، دف، وہ دف کون سا تھا؟ وہ دف یہ نہیں تھا جو ہمارے بجتا ہے، ہاں یہ دف نہیں تھا، اس میں تو مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو دف ساز کے ساتھ بجتا ہے، جس میں 3-4 بندے وہ دف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈول لے کے بیٹھا ہے، کوئی دوسرا سسٹم کسی نے وہ بین لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو دف بجا رہے ہیں 4-5 لوگ، اس دف کے اندر نعت پڑھنا، نعت کا سننا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ساز میں نعت نہیں سن سکتے۔ وہ بچیوں کا دف کیا تھا؟ وہ ایک طرف سے بجتا تھا، بس ایک آواز تھی، یہ اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی تھی، یعنی بچیاں پڑھ رہی ہیں نا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ ہے، یہ اس میں کوئی ساز ہے؟ کیوں جی، کوئی ساز ہے اس میں؟ کوئی ساز نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہاتھ کے اندر برتن پکڑے ہوئے تھے تو وہ ایک طرف سے بند تھے، انہیں بجا رہے تھے۔ ابھی اس میں گلاس میں پانی ہے، گلاس سمجھ لیں کہ گلاس ہے، ایک طرف سے بند ہے، ادھر ایک سائڈ پر وہ ہاتھ بجا رہے تھے، یہ دف بج رہا تھا، یہ دف نہیں تھا جو آج اس دور کے اندر بج رہا ہے۔ تو مسئلہ ہی ہے، وہاں سے اگر مسئلہ لینا ہے پورا مسئلہ لو، ہاں ڈگوسلا نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، اسلام کے اندر کوئی نئی بات شامل نہیں کرنی۔ جس پیغمبر نے ساز کے ساتھ ساز کو حرام قرار دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قیامت کی نشانی بتایا، فرمایا قرب قیامت ہر گھر کے اندر ساز ہوگا۔ ارے جس ساز سے اللہ کے نبی نے منع کیا اسی ساز سے نبی کا استقبال کیا گیا، کہاں بیٹھے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ جس ساز سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ یہ ساز حرام ہے، کیا اسی ساز کے ساتھ پیغمبر کا استقبال کیا گیا؟ پھر پیغمبر کا دین کہاں ہے؟ کون لوگ ہیں پھر دین پر عمل کرنے والے؟ نہیں، ایک آواز تھی جب بچیوں نے طلع البدر پڑھا۔ کتنی آوازیں تھیں جی؟ ایک آواز، مگر بچیاں زیادہ تھیں۔ اب میں نے تو ایک اکیلے نے کھٹکا کیا نا، اگر آپ بھی کرتے تو ایک ماحول بنتا، کیوں جی، کھٹکا زیادہ ہو جاتا۔ تو یہ تھا دف۔ تو اس لیے اس بات کو میں نے اس لیے کھولا ہے کہ بعض لوگ یہاں پہ آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی اس وقت بچیوں نے دف بجایا تھا، وہ دف ساز والا نہیں تھا، وہ سادہ تھا، ساز والا نہیں، کون سا تھا؟ سادہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے، سبحان اللہ، کیسا وہ منظر تھا کہ بچیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قریب آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر صحابی
اور جتنے بھی وہاں قبیلے کے لوگ تھے سارے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اترے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے اترے۔ توجہ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں کوئی سفید بال نہ تھا، کالی داڑھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک میں سفید بال موجود تھے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے نشست بنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشست پر بیٹھے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ وہ پہلے آ کے ابوبکر سے مصافحہ کر رہے ہیں کہ یہ سفید داڑھی والے یہ نبی ہیں۔ یہاں سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ارے رنگ چڑھ گیا تھا، 3 دن غار میں صدیق نبی کے ساتھ رہے، 3 دن 3 راتیں صدیق نبی کے ساتھ رہے، صدیق پہ رنگ چڑھ گیا نبوت کا۔ سبحان اللہ، صدیق نے ایسا فیض حاصل کیا نبوت سے کہ مدینہ کے لوگ پہچان ہی نہ سکے نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ صدیق کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، نبوت کا چہرہ اپنا چمک رہا تھا، مگر لوگ پہچان نہ سکے۔ لیکن ابوبکر بولے نہیں، لوگ پہلے صدیق سے مصافحہ کر رہے ہیں، پھر نبی سے کر رہے ہیں۔ جب دھوپ نکلی نا، دھوپ نکلی، سورج کی کرنیں کالی کملی والے کے چہرے پہ پڑنے لگی، پھر صدیق سے برداشت نہ ہوا۔ پھر ابوبکر اٹھے اور اپنی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں ڈال دیا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج کی تپش تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا، ہو یہ تو صدیق ہے، نبی تو یہ ہے، پیغمبر تو یہ ہیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ ہو رہا ہے، سارے مدینہ کے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے صحابہ کی عظمت کے لیے خدا کی قسم اتنا ہی کافی ہے کہ صحابہ اکرام مصافحہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ بھی کر رہے ہیں، ان کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ سنت ہے کہ جس کے ساتھ مصافحہ کرو اس کا چہرہ بھی دیکھو۔ یہ نہیں ہے کہ غریب کا بچہ سلام کرے تو اس کی طرف تو چہرہ نہیں کرنا، امیر کا بچہ سلام کرے تو چہرہ بھی کرنا، پورا رخ اس کی طرف پھیر لینا ہے۔ یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو سلام کرے اس کی طرف چہرہ کرو، دیکھو اس کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کا ہاتھ، سبحان اللہ، نبوت کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، ایک ایک کا ہاتھ آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، کیسے وہ قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ لیکن ایک ہاتھ اس قطار میں ایسا ہاتھ تھا جس کی قسمت جاگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ ہو رہا ہے، توجہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اللہ کے نبی خود بھی سلام کر رہے ہیں، بچوں کو خود سلام کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں اکٹھی ہو گئیں، بچے بھی اکٹھے ہو گئے، کیسا وہ منظر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کر رہے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے مصافحہ کیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ارے نوجوان تیرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ کہا کالی کملی والے یہ چھالے بنے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیوں بن گئے؟ کہا کالی کملی والے مزدور آدمی ہوں، پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑا، چوم لیا، سبحان اللہ۔ ارے وہ میرے نبی کا ہاتھ چومتا تو بات اور ہوتی، لیکن اب تو بات ہی بدل گئی، اب تو رخ ہی بدل گیا، عنوان ہی بدل گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ چوما، اور یوں میرے پیغمبر اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سارے مدینہ کے لوگوں کی طرف دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مدینہ کے لوگوں یہ کون ہے؟ کہا کالی کملی والے یہ مدینہ کا مزدور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ ارے مزدوروں کی مزدوری دبانے والوں، مزدوروں کی مزدوری وقت پر نہ دینے والوں، یاد رکھنا کل قیامت والا دن ادھر مزدور کھڑا ہوگا، مزدور کا وکیل حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، کوئی ظلم کرے تو خاموش ہو جانا، صبر کر لینا، کل میں محمد تم صبر کرنے والوں کا وکیل بن کر میدان میں آؤں گا۔
جہاں پہ حضرت حسین کے وکیل آقا علیہ السلام ہوں گے، اور مزدوروں ظلم کیا جائے خاموش ہو جاؤ، تمہیں مارا جائے خاموش ہو جاؤ، ممبر پہ بیٹھا ہوں تمہیں ماں بہن کی گالیاں بھی دی جاتی ہیں، خاموش ہو جانا، آج خاموش ہو جاؤ گے، کل کالی کملی والے تمہارے لیے رب کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑا کچھ ہو رہا ہے، اسے ایک گالی اسے دے دو تو اس کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا کہ مجھے ماں بہن کی گالی کیوں دی ہے۔ ارے اپنے ملازم کو دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ گالیاں دیتے ہو، تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق میں بولے، مزدور کے حق میں کرۂ ارض پہ اگر سب سے پہلے کوئی بولا ہے وہ آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیک پاس نہیں ہوا، وہ روٹی سے بیٹھا ہوا، چیک پاس نہیں ہوا، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر اس کی ضروریات ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ اسے تنخواہ نہیں دے رہا، یہ اسے مزدوری نہیں دے رہا۔ مزدور کا کام ہے 5 بجے تک، اگر اس کا کام ہے تو تھوڑا ٹائم ہور لالا یار، کوئی گل نہیں، ہور لالا 1 گھنٹہ ہور لا دے، وہ 1 گھنٹے کے اسے پیسے دو، 2 گھنٹے اوپر لگوائے ہیں اس کے پیسے دو۔ وہ نہیں مانگ رہا کہ کہیں میری مزدوری نہ ختم ہو جائے، اگر میں نے مطالبہ کر دیا مجھے کہیں فارغ نہ کر دیا جائے۔ یاد رکھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے شر سے بچنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہا، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسی ہے۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، صرف یہ نہیں نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر کر لو، درود پڑھ لو، یہ معاشرہ بھی کوئی چیز ہے، معاملات بھی کوئی چیز ہیں۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر نے مزدور کا ہاتھ کیوں چوما ہے؟ آقا علیہ السلام نے خود مزدوری کی ہے، میرے پیغمبر نے خود غریبی کاٹی ہے، میرے پیغمبر کو پتا تھا غریبی کیا ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں بچپن میں پیسہ آئے اسے نہیں پتا فاقے کیا ہوتے ہیں، جس نے فاقوں میں زندگی گزاری ہو اسے پتا ہوتا ہے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فاقوں میں زندگی گزری۔ اللہ کے نبی ایک بار حضرت عبداللہ کے باغ میں چلے گئے، عبداللہ کے باغ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نیچے سے گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے۔ یوسف مسجد میں آنے والوں دیکھو میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھو، نیچے سے کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ تم نہیں کھاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ آج 3 دن ہو گئے میں محمد نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ نے تو کہا تھا اے پیغمبر اشارہ کر احد پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، اے پیغمبر اشارہ کر جبریل جنت سے بستر لے آئے گا، لیکن میرے آقا نے کہا اللہ میری امت کہاں عیش و عشرت کے اندر رہے گی، میں محمد غریبی کو پسند کرتا ہوں، میں صبر کروں گا۔ پیغمبر نے صبر کیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ دن دیکھے تھے، ہاں 13 سال اعلان نبوت کے بعد جو 13 سالہ زندگی مکہ میں گزاری، یہ کیسی زندگی تھی؟ یہ تو مدینہ میں آ کے پھر سہولیات ہوئی، صحابہ اکرام کے گھروں سے پھر نذرانے آنے لگے، تحفے آنے لگے، صحابہ اکرام کے گھروں سے پھر طرح طرح کی چیزیں آنے لگی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں پھر بھی کچھ نہ تھا، ہاں پھر بھی کچھ نہ تھا، کوئی جمع پونجی نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک بار بھی زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ میرے پیغمبر کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی، تھا ہی نہیں، مال ہی نہیں تھا۔ حالانکہ کیا تھا، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ظاہری مال نہیں ہے، مگر اگر یہ نبی نہ ہوتے تو کسی کے پاس مال بھی نہ ہوتا، اگر ہمارے آقا نہ ہوتے تو کسی کے پاس مال بھی نہ ہوتا۔ یہاں جو کچھ ہے، یہ دنیا کی چمک دمک جو بھی ہے، یہ چاند کی تپش، یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی تپش، یہ ستاروں کی چمک، یہ پانی کا نکلنا، یہ چشموں کا ابلنا، اور یہ پہاڑوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، یہ زمین سے اناج کا نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے محمد مصطفیٰ کی رحمت کی برکت ہے،
یہ اللہ کے نبی کی برکات ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا ہاتھ چوما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میری امت کے لوگوں، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا۔ ہاں یہاں پھنس جائیں گے، نمازیں پوری ہو جائیں گی، روزے پورے ہو جائیں گے، زکوٰۃ صدقہ خیرات پورا ہو جائے گا، یہاں پھنس جائیں گے، خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب پیسہ زیادہ آتا ہے پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو پیسے کا زیادہ ہونا یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن پیسہ ہو صرف جیب کے اندر ہو، یہاں اندر نہ ہو، جیبوں میں پیسہ ہو دل میں نہ ہو۔ ہمارے دلوں میں پیسہ جگہ کر چکا ہے، اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا بتایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری کیا کرو جی، دے دینی چاہیے، اس کو ادا کر دو۔ اگر تیرے پاس مزدوری کے پیسے نہیں تھے، کیوں اس بیچارے کو دھوپ کے اندر لگایا، کیوں اینٹیں اٹھواتے رہے؟ وہ کل لے لی یار، انہیں کے پیسے باقی کل لے لے، کیوں کل لے لے؟ وہ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، یہ معاشرہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا، یہ نہیں سکھایا کہ صرف تم نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں، معاملات ہی کرو۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ چوما، یہاں سے ہاتھ چومنے سے کیا بتایا؟ میں محمد مزدور سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ آئے ہائے، محبت کرنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مزدور ایسا آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مزدور مزدوری کر کے آتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ آج تو بس ہو گئی، بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرشتے سے کہتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان پہ قلم چلا دو، آئے قلم چلا دو۔ کیوں؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا، کیوں جی؟ اس نے صبح سے شام تک کیا کیا؟ عبادت ہی کی نا۔ لیکن اگر اس عبادت کے اندر نماز ظہر کو شامل کر لیتا، سونے پہ سہاگا ہو جاتا۔ اگر اسی عبادت کے اندر نماز عصر شامل کر لیتا، نماز مغرب کو شامل کر لیتا، اور گھر میں آ کے عشاء پڑھ لیتا، اللہ کے ہاں ایسا مقبول بن جاتا کہ اس کا سارا دن فرشتہ نیکیوں کے اندر لکھ لیتا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا ہاتھ چوما، ہمیں یہ دنیا سکھائی ہے، دنیا سکھائی ہے، معاشرہ سکھایا ہے کہ یہاں رہنا کیسے ہے، تمہارا حسن ظن کیسا ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے مدینے نے مصافحہ کیا، ہر کوئی کہتا ہے کالی کملی والے ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری سواری ہے، اللہ کے حوالے ہے، جہاں پہ اللہ نے اس کو بٹھا دیا میں محمد اسی گھر میں چلا جاؤں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سواری کہاں بیٹھی؟ یہ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سب سے پہلا کھانا ہے تو وہ ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، مگر جب کھانا پک کے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بنایا، فرمایا بنایا مگر اس میں پیاز کا تڑکا لگا، میں نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پیاز کے تڑکے والا سالن نہیں کھایا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہے، آمد و رفت ہے، پیاز کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے، میں پیغمبر فرشتوں کو تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پوتھی لے آؤ، لہسن لے آؤ، یہ لہسن کے تڑکے والا سالن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھایا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی یہ لہسن کا تڑکا گھر میں لگوایا کرو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ سارے کہہ لو کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ عمل